بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرام، سونف کا باقاعدہ استعمال چہرے کے کیل مہاسوں کو کم کرتا ہے اور رنگت کو صاف بناتا ہے۔ اگر آپ کو منہ کی بدبو کا سامنا ہے تو سونف چبانا ایک بہترین ماؤتھ فریشنر کا کام کرتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی مائکل اوبیر خصوصیات منہ کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہیں۔ سونف میٹابولزم کو تیز کرتی ہے اور بھوک کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، جس سے وزن کم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک چمچ سونف کو ایک گلاس پانی میں ابال کر اس کا قہوہ بنا کر پیا جا سکتا ہے۔ اسے پیس کر مصری کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سفید کپڑوں کو دھوتے وقت پانی میں تھوڑا سا لیموں کا رس یا اسپرین کی 2 گولیاں پیس کر ڈال دیں، کپڑے دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ دوپہر میں بہت زیادہ مرغا یا بھاری کھانا کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ خون کا رخ معدے کی طرف موڑ دیتا ہے، جس سے دماغ اور جسم سست ہو جاتا ہے۔ نمک اور چینی جسم میں پانی کی کمی پیدا کرتی ہیں، جو تھکن کی بڑی وجہ ہے۔ اگر دیوار پر کیل نکلنے سے سوراخ ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا سفید ٹوتھ پیسٹ بھر دیں، خشک ہونے پر سوراخ غائب ہو جائے گا۔ بال دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 چمچ سیب کا سرکہ ملا کر بالوں میں ڈالیں، اس سے بالوں میں بے پناہ چمک اور نرمی آ جائے گی۔ اگر آدھے سر میں درد ہو تو اپنے دونوں پاؤں گرم پانی میں ڈال کر بیٹھیں، اس سے سر کی طرف خون کا دباؤ کم ہوتا ہے اور درد میں راحت ملتی ہے۔ مچھلی یا پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچ یا سنک پر رگڑیں، بو فوری ختم ہو جائے گی۔ دھاگے کے سرے پر تھوڑی سی نیل پالش یا ہیئر سپرے لگا کر اسے سخت کر لیں، دھاگا ایک ہی بار میں سوئی کے اندر چلا جائے گا۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو اپنے پلکوں کو 1 منٹ تک تیزی سے چپکائیں، اس سے آنکھیں تھک جائیں گی اور آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ اگر موبائل کی اسکرین پر ہلکی خراشیں پڑ جائیں تو تھوڑا سا سفید ٹوتھ پیسٹ روئی پر لگا کر اسکرین پر گولائی میں رگڑیں، خراشیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی۔ ہری مرچوں کی ڈنڈیاں توڑ کر انہیں کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھنے سے وہ 2 ہفتے تک تازہ رہتی ہیں۔ اگر لیموں سخت ہو اور رس نہ نکل رہا ہو تو اسے 1 منٹ کے لیے نیم گرم پانی میں بھگو دیں، لیموں نرم ہو جائے گا اور رس بھی زیادہ دے گا۔ اگر ہنڈیا یا چاول ابالتے وقت پانی برتن سے باہر گر رہا ہو تو برتن کے اوپر لکڑی کا چمچ رکھ دیں، اس سے جاگ باہر نہیں گرے گی۔ اگر آدھی پیاز بچ جائے تو اس پر تھوڑا سا مکھن یا خوردنی تیل لگا کر رکھیں، پیاز مرجھائے گی نہیں اور نہ ہی اس کی بو پھیلے گی۔ بند گوبھی کو کاٹنے سے پہلے اس کے اوپر والا ایک چھلکا اتار کر پھینک دیں اور اسے تھوڑی دیر نمک ملے پانی میں بھگو دیں تاکہ تمام جراثیم ختم ہو جائیں۔ چھت والے پنکھے کو صاف کرنے کے لیے پرانا تکیے کا غلاف استعمال کریں۔ غلاف کو پنکھے کے پر چڑھا کر پیچھے کھینچیں، ساری مٹی غلاف کے اندر رہے گی اور فرش یا قالین گندا نہیں ہوگا۔ اگر کپڑے والے صوفے پر کوئی داغ لگ جائے تو اس پر تھوڑی سی شیونگ کریم لگا کر 10 منٹ چھوڑ دیں، پھر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں۔ اگر شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے اور باریک ذرات فرش پر بکھر جائیں تو روئی کا ایک بڑا گیلا گولا یا گوندی ہوئی روٹی کا ٹکڑا فرش پر پھیریں، یہ تمام باریک ذرات کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ سبزی کاٹنے یا کام کرنے سے ہاتھوں پر پڑنے والے سیاہ نشانات دور کرنے کے لیے کچے آلو کو ٹکڑا رگڑیں، جلد صاف اور چمکدار ہو جائے گی۔ نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے بالوں کی جڑوں میں دہی اور لیموں کا رس ملا کر لگائیں، یہ خشکی کا بہترین قدرتی علاج ہے۔ استری کے نیچے جمی ہوئی میل صاف کرنے کے لیے اسے گرم کر کے ایک کاغذ پر نمک چھڑک کر اس پر استری رگڑیں، استری بالکل صاف ہو جائے گی۔ اگر سردی یا کام کی وجہ سے ہاتھ خشک ہو جائیں تو رات کو ویزلین لگا کر کاٹن کے دستانے یا موزے پہن کر سو جائیں، صبح ہاتھ ریشم کی طرح نرم ہوں گے۔ منہ میں چھالے ہونے کی صورت میں تھوڑا سا گلیسرین اور پیسی ہوئی ہلدی ملا کر لگائیں، درد اور سوزش میں فوری کمی آ جائے گی۔ اگر جوتوں سے بدبو آتی ہو تو پاؤں دھونے کے بعد اس پر تھوڑا سا ٹیلکم پاؤڈر چھڑکیں یا جوتوں میں بیکنگ سوڈا ڈال کر چھوڑ دیں۔ اگر گھر میں بہت سے چارجر اور کیبلز مکس ہو جائیں
تو ہر کیبل پر ٹیپ لگا کر اس پر مارکر سے نام لکھیں، مثلاً کیمرہ، فون یا لیپ ٹاپ۔ اگر پسندیدہ لپسٹک ٹوٹ جائے تو دونوں حصوں کو لائٹر سے ہلکا سا گرم کر کے جوڑ دیں اور 15 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں، لپسٹک دوبارہ جڑ جائے گی۔ صابن کے چھوٹے بچے ہوئے ٹکڑوں کو ضائع کرنے کے بجائے انہیں ایک پرانے موزے میں ڈال کر گرہ لگا لیں، یہ غسل کے وقت بہترین اسکرب کا کام دے گا۔ چادر کو گدے کے نیچے سے نکلنے سے بچانے کے لیے چاروں کونوں پر ربڑ بینڈ یا سیفٹی پن کا استعمال کریں، چادر بالکل ٹائٹ رہے گی۔ سفید تلوے والے جوتوں کو صاف کرنے کے لیے پرانا ٹوتھ برش اور تھوڑا سا سفید ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، یہ ضدی میل کو فوری کاٹ دے گا۔ ناخنوں سے پیلا پن ختم کرنے کے لیے ان پر لیموں کا رس ملیں یا تھوڑی دیر لیموں کے ٹکڑے میں ناخن دبا کر رکھیں، ناخن سفید اور چمکدار ہو جائیں گے۔ اگر بہت زیادہ ذہنی دباؤ محسوس ہو رہا ہو تو اپنے انگوٹھے کو منہ میں رکھ کر ہلکی سی پھونک ماریں، یہ اعصاب کو پرسکون کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بال دھونے کے بعد آخری بار 1 چمچ سیب کے سرکے والے پانی سے بال کنگھا لیں، اس سے بالوں میں بے پناہ چمک پیدا ہوتی ہے۔ پراٹھے کا آٹا گوندھتے وقت اس میں 1 کھانے کا چمچ دہی اور 1 چٹکی چینی ملا دیں، اس سے پراٹھا کرسپی اور نرم بنے گا۔ اگر سالن میں نمک تیز ہو جائے تو آٹے کا ایک چھوٹا سا پیڑا بنا کر سالن میں ڈال دیں، وہ اضافی نمک جذب کر لے گا۔ ادرک خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے اور لیموں وٹامن سی فراہم کرتا ہے۔ ادرک کی چائے جسمانی سستی دور کرنے کے لیے بہترین ہے، اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں، جس سے جسمانی وزن بھی کنٹرول رہتا ہے اور چستی بھی آتی ہے۔ اگر معدے کی بھاری پن کی وجہ سے سستی محسوس ہو تو سونف اور الائچی کا قہوہ پینا جسم کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ 2 سے 3 کھجوریں روزانہ کھانے سے جسم کو فوری گلوکوز اور توانائی ملتی ہے۔ اگر اسے دودھ کے ساتھ لیا جائے تو یہ ہڈیوں اور پٹھوں کی مضبوطی کے لیے لاجواب ہے۔ پوٹاشیم سے بھرپور یہ پھل پٹھوں کی تکن دور کرتا ہے اور فوری انرجی بوسٹر کا کام کرتا ہے۔ یہ پروٹین کا بہترین اور سستا ذریعہ ہے جو جسم کو دیر تک متحرک رکھتے ہیں۔ 1 گلاس نیم گرم دودھ میں آدھا چمچ دال چینی کا پاؤڈر یا تھوڑی سی ہلدی ملا کر رات کو پینے سے جسم کی ٹوٹ پھوٹ دور ہوتی ہے اور صبح اٹھتے وقت جسم بالکل تر و تازہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کی جماعت کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا نظر آئیں جن کی کمر جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، یا عمر، یعنی اے عمر ٹھہر جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رک گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئی اور فرمایا، اے عمر، تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ تو سخت گرمی میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی اچھی طرح چرانا نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک اونٹ چرا کر آتا، تیرے باپ خطاب کی طرف سے مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لایا؟ بڑھیا نے کہا، تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر اونٹ کی کھال کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں درختوں کے پتے جھڑنے کی چھڑی ہوتی تھی۔ دوسرا دور وہ آیا، لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، تو اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے، اس لیے لوگوں نے تیرے نام میں تبدیلی کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا تو اس کے بعد تجھے عمر کہا جانے لگا۔ بڑھیا نے کہا، اب تیسرا دور یہ ہے کہ تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ عمر، امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیا نے نصیحت کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، رعایا کے بارے میں اللہ سے خوف رکھو۔ امیر المومنین بننا آسان ہے مگر حق والوں کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل قیامت کے دن حقوق کے بارے میں باز پرس ہوگی، لہٰذا ہر حقدار کا حق ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ جو صحابہ ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کو اشارہ کیا کہ اب تشریف لے جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے منع فرما دیا کہ انہیں کہنے دو جو کہنا چاہتی ہیں۔ جب وہ چلی گئیں تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا، یہ بڑھیا کون تھی جنہوں نے آپ کا اتنا وقت لے لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ ساری رات بھی کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے نہ ہٹتا سوائے فجر کی نماز کے
یہ بی بی خولہ بنت شعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن کی بات ساتویں آسمان کے اوپر سنی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر کی کیا مجال تھی کہ اس عورت کی بات نہ سنتا جس کی بات ساتویں آسمان کے اوپر سنی گئی۔ کالے تلوں کو کسی برتن میں ڈال کر اچھی طرح پیس لیں، پھر اس میں دودھ اور شہد کو شامل کر کے پتلا سا مکسچر تیار کر لیں۔ پھر اس مکسچر کو بالوں میں لگائیں، 30 منٹ تک بالوں میں لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد بالوں کو کسی اچھے شیمپو کے ساتھ دھو لیں۔ اس مکسچر کو ہفتے میں 2 بار استعمال کرنے سے نہ صرف بال گرنا بند ہو جائیں گے بلکہ بال تیزی سے بڑھنے کے ساتھ ساتھ نئے بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ اپنی قدر منوانے کے 5 خفیہ اصول۔ ہر کسی کو خوش کرنے کی عادت چھوڑ دو۔ جو انسان ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ لوگ ایسے شخص کو سنجیدہ نہیں لیتے کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر حال میں ہاں ہی کہے گا۔ مثال کے طور پر دفتر میں اگر تم ہر اضافی کام فوراً قبول کر لیتے ہو تو لوگ تمہیں محنتی نہیں بلکہ آسانی سے استعمال ہونے والا سمجھنے لگیں گے۔ ہر وقت دستیاب مت رہو۔ انسانی نفسیات کے مطابق جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر تم ہر کال، ہر میسج اور ہر دعوت پر فوراً حاضر ہو جاؤ تو لوگ تمہاری موجودگی کو معمول سمجھنے لگتے ہیں، لیکن جب تمہاری اپنی مصروفیات اور ترجیحات ہوں تو لوگ تمہاری موجودگی کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ اپنی حدود واضح کرو۔ لوگ وہی حد پار کرتے ہیں جو تم انہیں کرنے دیتے ہو۔ اگر تم ہر مذاق، ہر بدتمیزی یا ہر غلط رویہ برداشت کرتے رہو تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب قابل قبول ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دوست بار بار تمہاری توہین کو مذاق کہہ کر ٹال دے اور تم خاموش رہو تو وہ یہ سلسلہ جاری رکھے گا۔ اپنی مہارت پر کام کرو۔ اصل قدر صرف الفاظ سے نہیں بنتی، وہ قابلیت سے بنتی ہے۔ جو انسان اپنے کام میں واقعی اچھا ہوتا ہے اسے اپنی اہمیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پر ایک اچھا ڈاکٹر یا ماہر کاروباری شخص اپنی قابلیت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ نہ صرف باتوں سے۔ خاموش خود اعتمادی اختیار کرو۔ ہر وقت اپنی اہمیت ثابت کرنے کی کوشش کرنا اکثر کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ اصل طاقت اس شخص میں ہوتی ہے جو کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو بات وزن رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر گروپ میں وہ شخص زیادہ اثر رکھتا ہے جو ہر بحث میں نہیں بولتا مگر جب بولتا ہے تو سب اس کی بات سنتے ہیں۔ اگر آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے خوبصورت، اچھے اور کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھانے سے آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ اگر گلے میں خراش ہو اور آواز بیٹھ جائے تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ دل کے مریض اور شوگر کے مریض کلیجی کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ ناشتے میں کیلا کھانا پورے دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا اور منفی یعنی نیگیٹو سوچ سے بھی بچے رہیں گے۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ شبنم کی بوندیں چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے اور چہرہ بچوں کی طرح نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جوڑوں اور گھٹنوں کا درد بھی ختم ہوگا۔ سونے کے بعد بھی اگر آنکھوں میں نیند باقی رہتی ہے تو جان لیں کہ دماغ کمزور ہے۔ جوڑوں کا درد ہو یا پٹھے کمزور ہو گئے ہوں تو ہری مرچ ایک ایسی چیز ہے جس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ روزانہ صبح نہار منہ کھجور کھایا کریں۔ چند ہی دنوں میں صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ نزلہ زکام اور کھانسی ہو تو گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے کھجور بہت سی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ کی جلد اور سکن کی سبھی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ آٹے کے ڈبے میں 3-4 تیز پات رکھ دیں، اس سے آٹے میں کبھی کیڑا نہیں لگے گا۔ تنگ منہ والی بوتل کے اندر کچے چاول اور تھوڑا سا صابن والا پانی ڈال کر اچھی طرح ہلائیں۔ چاول رگڑ کا کام کر کے بوتل کو اندر سے چمکا دیں گے۔ تانبے
یا پیتل کے برتنوں کو چمکانے کے لیے ان پر ٹماٹر کیچپ رگڑیں اور 5 منٹ بعد دھو لیں، برتن بالکل نئے ہو جائیں گے۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا میٹھا چکھ لینے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اس سے انسان بہت ساری پیٹ کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایپ کے نوٹیفیکیشنز تنگ کر رہے ہیں تو سیٹنگز میں جا کر ڈیلیور کوالٹی کا آپشن منتخب کریں، یہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ اگر لیپ ٹاپ زیادہ گرم ہو رہا ہو تو اس کے نیچے انڈوں والی خالی ٹرے رکھ دیں، اس سے ہوا کا گزر بہتر ہوگا اور لیپ ٹاپ ٹھنڈا رہے گی۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے: اچھا پڑوسی، عمدہ سواری، خوبصورت گھر اور نیک بیوی۔ جتنا ممکن ہو اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کیا کریں، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال رزق نہ ملے تو حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر عورت کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو تو عورت کی عزت کرنا مت بھولیں۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد 1 گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ کم عمر افراد کے لیے بھرپور نیند بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔